السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ وَنَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہادا فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، برادران اسلام، بزرگان محترم، اللہ پاک نے ہم سب کو ہر دن کے وقت سے کچھ وقت نکال کے یہ موقع دیا ہے کہ اللہ کا بات سننے، اللہ کے رسول کے کچھ کلام سننے کا جو خوش نصیبی عطا کیا، اس لیے ہم سب اپنے دل اور زبان سے کہتے ہیں الحمدللہ۔ میرے دوستوں، فروری کا مہینہ، ابھی ہم لوگ 21ویں صدی کے جس حالت میں ہم لوگ گزر رہے ہیں، گلوبلائزیشن کا ایک وقت چل رہا ہے، تو اس میں ملٹی نیشنل آرگنائزیشن ان لوگ اپنے تجارت کے لیے، اپنے سیلز کے لیے بہت سارا ایسا سچویشن بناتا ہے جو بزنس کا، تجارت کرنی یا ایک ڈائمنشن پیدا ہو۔ اسی طرح ایک تو روز ہے جو پورا دنیا میں بہت فیمس، مشہور حساب سے منایا جاتا ہے، مگر حقیقی طور پہ وہ نہایت ہی ایک کھنونا، ایک فاحش اور ایک ایسا تہوار کو پروموٹ کرتا ہے جو ہر حال میں اسلام کا بنیاد کے خلاف ہو جاتا ہے۔ وہ ہوا 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے کے نام سے جو بے شرمی کا بازار گرم کیا جاتا ہے، اسی کے مضمون آج کا اس مجلس کا سریز سجایا گیا۔ میرے دوستو، اصل میں ابھی کا یہ دنیا کا کارپوریٹ نظام میں ہم لوگ بس ایک دھن میں مگن رہتے ہیں، ایک ٹرینڈ فالو کرتے ہیں۔
اگر کوئی آئی فون خرید رہا ہے سب آئی فون کے پیچھے، ابھی نیا کوئی ماڈل آیا سب اسی کے پیچھے. اسی طرح یہ گزشتہ 30-40 سال سے جو ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، یعنی محبت کا دن حساب سے ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے. حالانکہ اگر ہم لوگ اس کا لفظی معنی، اس کا صحیح معنی پہ آئیں تب پتہ چلے گا یہ کتنا بڑا دھوکے کا نام ہے، اور ہم مسلمانوں کے لیے یہ کتنے بڑے گناہ کا سبب بن سکتا ہے. پہلی بات، یہ ویلنٹائن ڈے کا نام آیا ہے سینٹ ویلنٹائن ڈے. یہ اس کو ابھی کا کارپوریٹ ورلڈ، ابھی کا جو تجارت کا یہ سبب چل رہا ہے، گلوبلائزیشن کا وقت، ایک ملک کا کلچر ایک جگہ جا رہا ہے، وہاں سے اور ایک جگہ آ رہا ہے، کلچرل ڈائیورسٹی جو ہو رہا ہے، اس کا ایک گندا نظریہ ہوا یہ مگر کوئی ورلڈ لو ڈے یا پھر رومانس ڈے یہ سب نام نہیں ہے. اس کا نام آپ دیکھیے سینٹ ویلنٹائن ڈے. سینٹ عیسائی میں سادھو لوگ کو کہا جاتا ہے، جیسے ہندو مذہب میں رشی منی ہوتا ہے، مسلمان میں مولانا ہوتا ہے، عالم ہوتا ہے، شیخ ہوتا ہے، عیسائیوں میں سے اسے سینٹ کہا جاتا ہے. تو اسی طرح ایک پادری تھا جس کا نام تھا ویلنٹائن، اس کا نام کا ایک دن چلتا ہے. اس کا اصل تو اس کو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں یہ ہوا اگر رشی ویلنٹائن کا دن، یعنی یہ کوئی محبت کا تہوار یا محبت کا دن نہیں ہے، یہ ابھی کا دنیا نے اس کو ایک لیبل لگا دیا ہے، یہ ہوا محبت کا دن، یہ منانا پڑے گا. اچھا، یہاں پر اور سب سے اہم ترین بات ہے، ہم سب ایک دوسرے سے، ہر انسان کسی نہ کسی طور سے دوسرے انسان سے ایک رشتہ داری کا سبب ہوتا ہے، محبت کا سبب ہوتا ہے. بیٹا اپنے ماں سے محبت کرتا ہے، ماں اپنے بچوں سے محبت کرتی، میاں بیوی محبت ہوتا ہے، بھائی بہن کا محبت ہوتا ہے، یہ سب انسانی فطرت میں ہے. مگر یہ ویلنٹائن ڈے میں ہرگز یہ میاں بیوی کا پیار یا پھر بھائی بہن کا پیار یا پھر رشتہ داری کا پیار اس کو پروموٹ نہیں کیا جاتا. یہ پروموٹ کیا جاتا ہے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ اور زنا کا جو گندا جو بازار چلتا ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ چیز چلتا ہے. یہ کوئی حلال محبت کو فاؤنڈیشن دینے نہیں آیا. ہم لوگ کے معاشرے میں، سوسائٹی میں جو گندا دستور چل رہا ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے، ان لوگوں کو اتساہنے کے لیے یہ ایک گھنونا رسم چل رہا ہے. اور افسوس کی بات ہے زیادہ تر مسلمان یہ چیز کو سمجھ بھی نہیں رہے. یہ کوئی محبت کا دن نہیں ہے، یہ عیسائی کا ایک دن ہے، کیونکہ ابھی کے دنیا نے اسے محبت کا دن بنا لیا، ہم لوگ بھی اسی میں مگن ہو گئے. اس کے حقیقت کو ہم لوگ رتی بھر بھی اہمیت دے کے نہیں سمجھ رہے. میرے دوستوں، بچہ اپنے ماں سے محبت کرے گا، باپ سے محبت کرے گا، بچہ اپنا اولاد سے محبت کرے گا، رشتہ داروں میں محبت ہوگا، یہ سب فطرت کا بات ہے. مگر یہاں جو ہوتا ہے یہ پورا غیر معاشری طور سے ہوتا ہے، اور یہ چیز لے کے جاتا ہے گندا گھنونا فسدی جو سب احکام ارکان ہے. اور اس کا عجیب پس منظر اگر ہم لوگ ذرا سا اپنا آنکھ پھیرے نارتھ امریکن ریجن، یو ایس اے، کینیڈا، یورپ، ابھی کا افسوس کا بات ہے، ابھی اتنا دور جانے کا بھی سبب نہیں ہے. ابھی اپنے آس پاس معاشرے میں بھی اگر ہم لوگ دیکھیں تو یہی سب چیز کا ہم لوگ کو پس منظر ملے گا. جب معاشرہ کتنا خراب ہو گیا کیونکہ ہم لوگ یہ فری مکسنگ کا موقع دے رہے ہیں. تو میرے دوستوں، تو اسلام سیدھا بات اسے حرام سمجھتا ہے. اسلام اس کو کبھی حلال یا جائز نہیں سمجھتا. اور ہم سب ماں باپ جن لوگ ہیں ان لوگ کو چاہیے اپنے اولاد پر خوش خبر رکھنا، کہ وہ جیسے اس غلط کام میں نہیں جائے، کسی غلط رشتے میں نہیں جائے. اگر موقع ہو شادی کے انتظام کروا دیجئے، جیسے گناہ سے وہ محفوظ رہے، آپ بھی محفوظ رہیں. اور
جو ینگ جنریشن ہے انہیں بھی سمجھنا چاہیے اس چند دن کے چند پل کے موج مستی کے لیے آپ اپنے رب کو ناخوش تو نہیں کرتے رہے۔ ایک مسلمان کا محبت کا سبب ہوتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول۔ آج ہم لوگ اپنے ماں باپ کو محبت کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو محبت کرتے ہیں، اس کا اصل سبب ہے کیونکہ اللہ نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، محبت اللہ کے لیے، نفرت اللہ کے لیے۔ مسلمان تو ایسے ہی چلتا، اور کیونکہ یہ عیسائیوں کا ایک تہوار ہے، مسلمان تو یہ چیز نہیں سمجھ کے ایک تو مگن میں منا رہا ہے، اور جو عالم علماء اس کے مذمت میں کھڑے ہوتے سمجھتے ہیں وہ کچھ غلط بات کہہ رہے ہیں۔ ہمارے ینگ جنریشن سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، بس ہماری یہ معمولی کوشش ہے جو وہ غلط راہ پہ نہیں جائے، بس معمولی ایک کوشش ہے۔ اور یہ کیونکہ عیسائی کا ایک مذہبی تہوار کی طرح ہے تو یہ پورا اس حدیث پہ فٹ ہوتا ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، یہ تشبہ اختیار کرتے ہیں وہ فتنہ کا۔ تو آپ جس قوم کا متشابہ بنیے گا قیامت میں حشر نشر بھی آپ کا اس کے ساتھ ہوگا۔ ایک واقعہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اسلام میں محبت کا سبب ہوگا اللہ، نفرت کا سبب ہوگا اللہ، یعنی اللہ کے واسطے ہم لوگ محبت کریں گے، اگر نفرت بھی کرنا ہو کسی سے تو وہ بھی اللہ کے وجہ سے کریں گے۔ ایک بار ہوا ایک جنگ کے میدان میں، اسلام کے تاریخ میں سب سے بہادر، سب سے دلیر صحابی حیدر قرار، فاتح خیبر، امیر المؤمنین، صاحب الغدیر، حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم جنگ میں تھے۔ ایک کافر کو انہوں نے پکڑا، کافر کو اٹھا کے پٹکا اور کافر کے سینے میں چڑھ کے بیٹھ گئے۔ اپنے ہاتھ سے تلوار کو انہوں نے اوپر کیا، یعنی اب ایک وار میں اس کا سر قلم کرنا ہے، اسے سپرد خاک کر دینا ہے، اسے فی نار جہنمی کر دینا ہے۔ تو حضرت علی جب تلوار چلا ہی رہے تھے اسی وقت وہ کافر حضرت علی ابن ابی طالب کے منہ پہ تھوپ مار دیا۔ اب ظاہر سا بات ہے کوئی اگر کسی کے اوپر تھوپ مارے وہ تو خوشی نہیں ہوگا، غصہ ہوگا۔ وہ تو سمجھ گیا تھا وہ میں تو مرنے والا ہوں، کچھ کرنے کا نہیں، ایک آخری کوشش کرتا ہوں۔ اب جب حضرت علی کے گال میں تھوپ لگا، حضرت علی نے تلوار چھوڑ کے ہٹ گئے، تو وہ شخص حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، حضرت علی کو پوچھنے لگا، ہے علی آپ تو ہم کو قتل کرنے والے تھے، یہ ایک تھوپ کیا مار دیا؟ آپ کو تو چاہیے تھا مجھے اور بے رحمی سے قتل کرنا، آپ نے ہم کو چھوڑ کیوں دیا؟ تو حضرت علی نے جو بات کہا یہ بہت بڑی ہم سب کے حکمت کے باعث۔ حضرت علی نے کہا دیکھو جنگ کے میدان میں جب تمہارے اوپر تلوار لانگے کھڑا ہوا تھا تب تم اللہ کے دشمن تھے، اور جب تم نے تھوپ مار دیا تب جہاد کا جذبہ کے ساتھ ساتھ میرا تم پر پرسنل غصہ آ گیا۔ اب اگر میں تمہیں قتل کروں مجھے جہاد کا ثواب نہیں ملے گا، مجھے اللہ کا محبت اور اللہ کے وجہ سے دوسرے سے دشمنی کا جو سبب اس کا شرف حاصل نہیں ہوگا، بلکہ اپنا ذاتی دشمنی تم سے جو نکال رہا ہوں بس وہی ادا ہوگا، اس لیے میں تمہیں آج چھوڑ دیتا ہوں، جاؤ کسی اور دن اگر ہو ملاقات ہوگا۔ حضرت علی ابن ابی طالب کا ایسا دلچسپ نظارہ سے وہ حیران پریشان ہو گیا اور وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ تو اسی لیے میرے دوستو ہم سب کو یہ سب بات غور کرنا چاہیے، یہ سب گناہ کے سبب سے ہم سب کو بچنا چاہیے۔ آئیے ہم سب اللہ کے دربار میں دعا کرتے ہیں جیسا اللہ پاک ہمارے ایمان کو اور بھی ثابت قدم رکھے، ہر طرح کے گناہ سے ہمیں محفوظ رکھے۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بوسيلة سيد المرسلين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.